ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اور سچیاں نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہیں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم قلبہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور تعابد قلباً اپنی سونی پاک دا ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے سانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت معزز سامعین، آج درس تصوف موضوع علی اللہ۔ آج انہاں اللہ والیاں دے وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ہندی وچ رب سونے فرمایا یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے نے اس آیت پاک دے وچ اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے، اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ وہ میرے دوست ہے جنہاں میرے نال دلوں یاری لائی اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے اور میرے نال یاری لاؤن دا پھر حق ادا کیتا، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے قرآن و سنت درود دے مطابق عمل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر میرے دوستاں دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح جسم جو نکل کے باطن جو پرواز کردے ہیں انہاں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے میں انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت و عظمت دولت کبریٰ بخشی۔ اور یہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
راحت القلوب دے اندر لکھ دے نے کہ میں اپنے پیرو مرشد حضرت بابا فریدو نے گنجے شکر رحمت اللہ دی خدمت اقدر چ حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسے کیتی، رب دی محفل دے وچ اس ویلے دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی حاضر خدمت سے، تے آپ نے اپنی زبان مبارک چ فرمایا کہ میرے بھائی حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص ذوالحجہ دے مہینے دے آخر وچ 2 رکعت نماز اداں پڑھے گا کہ ہر رکعت وچ سورہ فاتحہ تو بعد کوئی تھوڑا سا قرآن پڑھے اور سلام تو بعد یہ دعا پڑھے تے اللہ سونا وہ اس سال دے گناہ نوں بخش دیندا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ پہلا مسلک جڑا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ دا ہے، دوسرا مسلک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا، تیسرا مسلک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا، چوتھا مسلک جڑا امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا۔ تو بس لوگوں نے چاہیے کہ نہ چاراں مسلکاں وچ مسالک دے اندر کوئی شک نہ کرے تاکہ سنی مسلمان ہوئے اور اس گل دا یقین کرے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسلک جڑا باقی تیناں تو افضل ہے، کیونکہ باقی تیناں تو پہلے یہی مسلک رائج سے گا۔ اللہ سن دے نزدیک حق مسلک ایک ہی ہے جس مسلک دیتے اسی ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ دا مسلک ہے، اور یہ مسلک بالکل درست ہے، یہ خطاواں دا احتمال نہیں ہے۔ لیکن جڑے بعد نے کہا کہ چارے مسالک جڑے اہل سنت و جماعت سے گئے، اور یہ حقیقت سچ ہے، اور کوئی مجتہد ہوائے نفسانی اور بدعت طرف مائل نہیں سکا۔ یہ کداں دے بندخانے، کیسے بندخانے خدا گزرے نے کہ اللہ سنن دی کتاب یعنی قرآن پاک اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مطابقت دے برخلاف کم نہیں کیتا کوئی۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ فتاوی ظاہری دے وچ صاحب فتاوی لکھ دے کہ جدو مسلمان حضرت امام ابو حنیفہ جدو مسلمانوں دے امام حضرت امام ابو حنیفہ نے آخری مرتبہ حج کیتا تے دل میں سوچیا کہ شاید پھر حج کرن دا موقع ملے یا نہ ملے، آپ خانہ کعبہ دربان نو آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے خانہ کعبہ دروازہ کھول دیو اور اس گل دی اجازت دیو کہ میں اللہ سن دی بات کرا رات، اور ادھا دی بات کرا جڑی پہلے کسی نصیب نہیں ہوئی۔ اگر علم دے وچ لوگ آپ دا اقدار کرن تے میں دروازہ کھول دیاں گا۔ آخر دروازہ کھولیا گیا، آپ اندر گئے اور دونوں ستوناں درمیان سجے پیر نو کھبے پیر تے رکھ کے ادھا قرآن کریم ختم کیتا آپ نے۔ سلام تو بعد آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ سنیا میں اوہداں دی عبادت نہیں کر سکا جویں کہ عبادت کرن دا تیری عبادت دا حق ہے، اور نہ میں تینوں ویسا پہچان سکیا جویں کہ تینوں پہچاننا دا حق ہے۔ میری خدمت دی کمی اور اپنی کمال معرفت دے سبب درگزر کر میرے کو۔ غیب تو آواز آئی ابو حنیفہ واقعی تو میری عبادت کیتی ہے اور تو منو پہچانے ہے تو میں تینوں بخشتا، اور نال انہوں نے بھی جڑے قیامت تک تیرے مسلک دے پیروکار ہون گے۔ تو جدو شیخ الاسلام بابا فریدو نے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت ختم کی تھی تو فرمایا الحمدللہ اسیں آپ دے مسلک ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ صحیح روایت دے وچ ہے کہ حضرت اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میں محمد حسین شیبانی نو خواب چ دیکھ کے پوچھیا کہ اللہ سونے نے تواڈے نال کی سلوک کیتا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سونے مینوں بخشتا۔ اللہ سونے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو تینوں میں عذاب کردا بشرطے تو علم بیان نہ کردا۔ حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں پوچھیا کہ امام ابو حنیفہ
کتنے نے؟ انہیں آخیا اللیین دے اندر ہے۔ بعد ازاں مسلک دے بارے گفتگو ہوئی تو آپ دیدہ ہو گیا اور فرمایا کہ افسوس کہ امام ابو حنیفہ دا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ دا نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ دا ایک شاگرد ہے محمد شیبانی سگا، جدوں سوار ہوندا تے امام شافی او دی رکاب پھڑ دے اور آپ محمد شاگرد سگے ہو۔ بس اتوں معلوم ہو جاتا ہے کہ مسالک وچ کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بار جو فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ قطب الدین بختیاروشی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ جمال الدین تبریزی اور شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ دلی دی جامع مسجد وچ چند روز معتکف ہوئے تے ہر نے 2 ختم قرآن پاک دا ہر روز وظیفہ مقرر کیتا۔ ایک رات ایک دوسرے نو آکھیا کہ اگر ہو سکے تو اسی ایک پیر تے کھڑے ہو کے بات کریے، یعنی 2 رکعت دے وچ ہی دن چڑھا دیے۔ سب نے کیا بہتر ہے، چنانچہ قاضی حمید الدین ناگوری امام بنے اور باقی مقتدی سارے ایک پیر تے کھڑے ہو کے ہوئے تو قاضی صاحب نے ایک پاؤں تے کھڑے ہو کے قرآن کریم ختم کیتا اور 4 سپارے اور دوجی رکعت دے وچ 2 مرتبہ قرآن پاک ختم پورا کیتا۔ پھر سلام کہہ کے التجا کیتی کہ اللہ سونے جویں عبادت دا حق ہے ادا ساڈے کو ادا نہیں ہو سکیا، تا سانو بخش دے اور ساڈی کمی جڑی خدمت اپنے کمال معرفت دے سبب ساتوں در گزر فرما۔ تے کونے وچوں آواز آئی کہ اے ساڈے دوستو، تسی میرے نال اچھی طرح مینوں پہچانیا اور عمدہ اطاعت کیتی ہے، تے بس میں تانوں سارے نوں بخشیا اور جڑا تہاڈا مطلوب ہے وہ تانوں دتا۔ پھر اتوں جدا جدا ہو گئے اور سفر اختیار کیتا۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ زیادہ زیادہ نوافل پڑھی ہے، زیادہ زیادہ نوافل دے اندر قرآن پاک پڑھی ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت آخری پیغام تمام دنیا جنہ انسانہ واسطے اور دنیا چ واحد ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں فلاواں خیراں دا نظم واحد ذریعہ ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ جنہوں بارے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو گھٹ کے پڑھو۔ حدیث پاک چ جہدا مفہوم ہے حضور فرماندے نے کہ میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڈ چلیا، میں تواڈے اندر قرآن سنت چھڈ چلیا، ایک قرآن پاک دوسری میری سنت، اگر انہوں گھٹ کے پڑھی رکھوں کدے گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں قرآن میں ہو ہوتا زنا مرد مسلمان اللہ کو تجھ کو تھا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو سانو چاہیے قرآن کریم کی قدر کریے اور اس نعمت دا شکر ادا کریے، حالانکہ حقیقی شکر ادا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک دا بات خاص کرم ہے جڑا ساڈے تک قرآن پاک پہنچایا، اپنا پروگرام پیغام پہنچایا۔ اور سارے مسالک جڑے حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافی، امام مالک، امام حنبل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے حق تے اور اہل سنت و جماعت نے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ دا مسلک جڑا ہے یہ نہ جو منفرد ہے، تے اپنی زندگی جڑی ہے اللہ پاک دی ریاضت و عبادت چ گزاری ہے، شیطانی پروگرامات تو الگ ہو جائے اور قرآن و سنت دے وہ دی روح دے مطابق عمل کریے، جویں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کداں دے بندگان خدا گزرے ہیں جڑے اللہ سونے دی کتاب یعنی قرآن اور سنت دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق دے برخلاف کام نہیں سی کر دے، یعنی قرآن و سنت ہی سیدھا رستہ ہے۔
سانو بھی چاہیے اگر اسی اللہ پاک دے دوستاں دی صف شامل ہونا چاہنے، جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں، اللہ سونے نو اپنا اور اسی اللہ سونے دے دوست بننا چاہنے ہیں، تو سانو بھی چاہیے تمام شیطانی پروگراموں جو نکل قرآن و سنت اور مضبوطی نے پڑھیے، روح کے مطابق عمل کریے، سچی توبہ کریے، اپنے اندر نماز و اللہ دی علیشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، ظلمتاں، رغبتاں، تعلقاں اور محبتاں تو خالی کریے۔ اور جنہیں بھی شیطانی پروگرام اور گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں جڑے 72 نے، انہاں تو الگ ہو جائے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں، کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، کو تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد، کسی خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی، تصفف تمدن شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام۔ اور اس بعد 2 نمبر جڑے غیر شرع افلاطونی دجالی بابے نے، انہاں تو بھی الگ ہو جائیے، انہاں دے پروگراماں تو الگ ہو جائیے، کیونکہ انہاں تے اللہ پاک دی ہر ویلے لعنت برسدی رہندی ہے۔ انہاں دے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا سی، الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے چڑیوں کا نشیمن، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یہ سارے شیطانی پروگرام تو الگ ہو قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے۔ خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل، خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، نشے، جوئے، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی استانہ، اللہ سے نافرمانی ہے جو الگ ہو کے سچے دل نہ توبہ کر کے دلوں قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے۔ پھر اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ، سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے جڑے زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، ظاہری بات نہیں، علوم نبوت وارث ہے، صحیح العقیدہ نے، حزب اللہ دے مجاہد ہے، متقی ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، انہوں نے خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کرنے روح کے مطابق عمل کریے۔ اور خوش قسمت اور شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جنہوں نے یہ سچے علماء مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے۔ انہاں لوگوں دی زیارت اللہ یاد ہوندا، گناہ چڑھ دینا، یہ لوگ ہے جنہاں دے صدقے اللہ پاک آسمانوں تو بارشاں پسندے نے، برکتاں اور شیطانی بلاواں نوں دور کر دینے۔ اور یہ اللہ والے سچے جڑے سچے علماء مشائخ اللہ پاک دی نگاہ خاص نے ہوندے نے، کیونکہ انہیں ویلے انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی ذاتی نواروں تجلیات برسدے رہندے نے۔ انہیں صحبت بہن والا بھی اللہ پاک دی نگاہ خاص آ جاتا ہے، انہیں صحبت مولا دی نعمت ملتی ہے۔ سانو چاہیے انہاں کو توحیدی نوری انہاں کاسی فیض حاصل کریے، اور اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلب بھی حاصل کریے، اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کر کے انسٹال کر لیے، تاکہ ہر خلیے دی ہر لہر تاکہ نور پہنچ جائے، اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے، اور دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسلوں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا ہے، تاکہ ساڑا اندر نورانی ہوئے، ساڑی روح جسم خاکی انسی وجود چو نکل گئے، عشق مولانا سرشار ہو کے اللہ طرف دوڑے، جی میں قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں نے رب سننا جنون نے عشق کر دینا، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، تاکہ روح اللہ طرف دوڑے، اور باطن سے سارا پرواز کر دیں ہیں کہ چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم رب سنے فرمایا سورہ نساء دے اندر ہے، جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا،
قرآن پاک جی فرمایا اللہ سونے جڑا دنیا جننے آخرت وچ بھی اننے ہون گے. قرآن پاک جی رب سونے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما. نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرافلا تونے دجالی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا در نہ واقفاں ساڑھے دن موجودین دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.